ثناء الكبر بردائه ألا ما له القدس هدانا لهذا بالحق نسلم ونصلي على من أرسل إلى الخلق كافة رحمة للعالمين شهادة الوحدة بالتجبر والتكبر والتفرد بثنائه ألا من والي العبودية له وحدة كاملة بلا ولد وأزب ونزب ونسب على الحق نشهد أن من هو سند الوراء إماما أعظم الأئمة ألا ما أرسل إلى الناس سيدا أعظما أكرما أحسنا أزهرا أبدل المكونين شفقة رأفة عظمة بسيادة الأولين والآخرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بصد وقار و عزت معززین المسلمین المخلصین، بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، محبوب دوستو، السلام علیکم۔ دربار ایزدی میں جب ایک انسان مقبول اور منظور نظر ہو جاتا ہے
اس وقت کتنی بلندیوں تک اللہ رب العزت اس کے درجات لے جاتے ہیں، پہنچاتے ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ کن وجوہ کی بنا پر بندہ دربار ربانی میں منظور نظر ہوتا ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ حضرت رسول عربی مکی مدنی بحر امیم در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کا تقدس 14 طبق کی کائنات سے اونچا اور بلند اور عرفہ اور اعلی کیوں ہوا، یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ پھر آپ کے درجات اور رفعت اور بلندی شان جن مراتب علیہ اور غلبہ اور قصویٰ تک پہنچی، اس کے حدود کیا ہیں، کہاں تک رسائی ہوئی درجات محمدیہ علی صاحب التسلیم و تسلیہ کی، یہ چوتھا مسئلہ ہے۔ بڑی ذلت اور عجز و نیاز کے ساتھ درخواست ہے کہ وہ ذات بے عیب لا ریب حصہ بقدر جسہ محض اپنی عنایت اور توفیق کے پیش نظر کما حق ہو یا کما ینبغی یا کما ہوا اراد لہو بیان کر سکنے کی، سمجھا سکنے کی، پھر فریقین کو اس پر عمل پیرا ہو سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاروں مسئلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نہ ہی تو فرقہ واریت ہے، نہ ہی کوئی تعین شخصی ہے، نہ کوئی اختلاف ہے۔ اس لیے آپ بھی ایسے تقدس پاک کے ساتھ بیٹھیں تاکہ نری سادگی بیان کے ساتھ آپ کے اور میرے دل میں بغیر کسی رعونت اور اختلاف کے چاروں مسائل سے متعلق کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کی توفیق سے دل دماغ میں سما جائے۔ کوئی انسان چھوٹا یا بڑا جب اللہ رب العزت کے دربار میں مقبول ہوتا ہے، منظور نظر ہوتا ہے، اس وقت اس کی بلندی درجات میں ذات پات کو، کسی پیشہ اور کردار کو، کسی نام اور کام کو اعتبار میں نہیں لایا جاتا، صرف وہ ایک سیرت کا جوہر ہوتا ہے جس کی بلندی کی وجہ سے آدمی اللہ کے دربار میں مقبول اور منظور نظر ہوتا ہے۔ اس سیرت اور کردار کا نچوڑ اور خلاصہ ہے اپنی کمزوری اور اپنی عاجزی کا برملا اعلان کرنا۔ جب ایک انسان اپنے وجود پہ اور پھر اپنی زبان سے اپنی بیچارگی اور ذلت اور خواری کا ایک خاص شکل میں اعلان کرتا ہے، وہ اگرچہ زمین پہ ہوتا ہے مگر اس کی بلندی درجات عرش برین تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ سوائے اس عجز و نیاز کے، سوائے اپنی کمزوری کے اظہار اور اعلان کے اور کوئی نقطہ ایسا نہیں
جس کی بنیادوں پر وہ شخص اللہ کے دربار میں منظور نظر ہو، حتیٰ کہ مشہور بات ہے، آپ سمجھتے بھی ہیں، سمجھ چکے بھی ہیں، سن چکے بھی ہیں، پڑھ چکے بھی ہیں کہ بلال ایک شخص ہے، رنگ اور نسل اور روپ کے لحاظ سے دنیا کی محفل میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے، مگر چلتا ہے وہ زمین پہ، مگر اس کے جوتوں کی آہٹ سنائی دیتی ہے برش برین پہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے بہشت کے اندر چلتے ہوئے تیرے جوتوں کی آہٹ کو اپنے آگے آگے سنا ہے چلتے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں جی اور تو کچھ نہیں، میں رات کو کسی وقت تہجد کے نوافل پڑھنے کی تیاری کے لیے چل رہا تھا تاکہ وضو کروں اور پھر تہجد کے نوافل پڑھوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل جوہر اور جو اصل گر ہے انسان کی ترقی کا، وہ ہے اپنی ذلت اور عاجزی اور کمزوری کا علل اعلان اظہار کرنا، اور اس مخصوص شکل کے ساتھ اظہار کرنا جو مخصوص شکلیں اللہ نے تجویز کر دی ہیں۔ اس عاجزی کے اظہار میں کوئی شخص جتنا ترقی کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ کے دربار میں مقبول زیادہ ہی ہوتا جائے گا۔ یہی راز ہے کہ ایک شخص جس کے اندر عجز و نیاز کوٹ کوٹ کر بھری گئی ہے، اپنی اور تمام کائنات کی کمزوریوں کا برملا اعلان کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، وہ کوئی زیادہ دیر تک عبادت کے لیے اپنے آپ کو پابند نہیں کرتا، صرف اسی لگن اور تصور کی بنا پر ساری رات وہ سویا رہتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو اللہ رب العزت کے پیغمبر فرماتے ہیں تو نے ساری رات عبادت کی ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں نے تو اٹھ کے کبھی کلی بھی نہیں کی، وضو بھی نہیں کیا، مگر الذی ما وکر فی قلبک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی جو کچھ تیرے دل کے اندر ہے اپنے مالک کے سامنے نیاز مندی اور عجز و نیاز کا اعتراف، یہ اس کا تقدس ہے کہ تو نیند کر رہا ہوتا ہے مگر اللہ کے فرشتے عبادت لکھا کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شان اور تقدس یہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اس بلندی کی اتھا نہیں، کوئی انتہا نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر جس طرح فرمایا کرتے تھے اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ جس طرح تو اپنی تعریف کر سکتا ہے اتنی تعریف ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت بعین ہی اسی طرح فرماتے ہیں کہ جس طرح میں محمد الرسول اللہ کی تعریف کر سکتا ہوں تم اس طرح تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں یہ قانون آیا جب اللہ نے فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیما، صحابہ کرام سارے اکٹھے ہوتے ہیں، مل کے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ میرے پیغمبر کی نعت خوانی کرو، تعریف کرو، ثنا خوانی کرو۔ صلاۃ کا معنی لغت کے اندر ہے تعریف کرنا، صلاۃ اللہ عند الملائکہ اے ثناءہ عند الملائکہ، کما رواہ البخاری عن ابی الاعیاء الریاحی، کہ اللہ کریم تمام فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں میری عبادت چھوڑ دو، میرا رکوع قیام قعود سب کو چھوڑ دو، کیا کریں اللہ؟ اللہ فرماتے ہیں میں محمد پاک کی تعریفیں کرتا ہوں، تم خاموش ہو کے سن لو، یہی تمہاری عبادت ہے۔ ثناؤہ عند الملائکہ۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر کے لیے حکم آتا ہے کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، صحابہ کرام سب جمع ہوتے ہیں،
کہ ہم کس طرح تعریف کریں اللہ کے پاک پیغمبر کی. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ اپنی رائے پیش کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. بالآخر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے جمالات اور تعلیات اور تجلیات اور کمالات ایسے ہیں کہ ان کی تعریف ہمارا کام نہیں کرنا. ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی تعریف کر جائیں جو آپ کی شان مقدس کے خلاف ہو تو کہیں پھنس بھی نہ جائیں، یا تعریف کر کر کے تھک جائیں، مگر اللہ کریم فرمائے کہ تم نے میرے پیغمبر کی تعریف کا حق کبھی ادا نہیں کیا. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم سب چل کے اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت پہ پہنچ کے خود آپ کی خدمت میں درخواست قائم کریں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ میرے پیغمبر کی تعریف کرو، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم آپ کی تعریف کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہماری زبان کے سے ہوئی تعریف سے بھی آپ بلند و بالا ہیں. اب آپ ہی طریقہ فرمائیے کہ ہم آپ کی تعریف کریں تو کیسے کریں. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے وہ اپنی محفل میں یہ بھی فرما چکے تھے کہ لولا ازا اللہ ارزن بے احمدا، اگر اللہ کریم اپنی زمین کو محمد مصطفیٰ کے ذریعے روشن نہ کرتا تو آج اس دنیا کے اندر اللہ کا نام جاننے والا بھی کوئی نہ ہوتا. یہ اتنی بڑی تعریفیں کرنے کے باوجود پھر بھی اعتراف کرتے ہیں کہ جو کچھ اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. چلو چلتے ہیں محمد مصطفیٰ کے پاس. انطلقوا الی رسول اللہ، چلو محمد مصطفیٰ کے پاس آتے ہیں، پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیف نصلی علیکا، ہمیں حکم ملا ہے کہ تعریفیں کریں، آپ کی ثنا خوانی کریں، نعت خوانی کریں، مگر مشکل مسئلہ یہ درپیش ہے کہ تعریفیں ہوتی ہیں کمالات پر. جب ہم آپ کے کمالات معلوم نہیں کر سکتے تعریفیں کیا کریں گے. آپ کے کمالات کا تقدس یہ ہے کہ کان رسول اللہ یذکر اللہ فی کل احیان. امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کوئی ایک لمحہ اور لحظہ بلکہ ایک سانس بھی میں نہیں جانتی کہ محمد الرسول اللہ کا وہ سانس اللہ کے ذکر کی تابانی لیے ہوئے نہ آیا ہو. کوئی سانس بھی اللہ کے پاک پیغمبر کا اللہ کے ذکر توحید سے خالی نہیں گزرا. 24 گھنٹوں کے اندر 24,000 سانس جس کے خالص اللہ کے ذکر میں گزر رہے ہوں، ان کی تعریف کرنا بندے کے بس کی بات نہیں. یا رسول اللہ آپ فرمائیے ہم آپ کی تعریف کیسے کریں. اللہ کے پاک پیغمبر سوچ سوچ کے فرماتے ہیں اگر یہی مسئلہ درپیش ہے کہ تم میرے کمالات کی انتہا نہیں جانتے اس لیے میری تعریف کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، تو سچی بات تو یہ ہے کہ اپنے کمالات کی انتہا تو میں بھی نہیں جانتا. مجھے بھی پتہ نہیں کہ اللہ نے مجھے کتنی حدود سے باہر جا کے اتنی بڑی بلندی درجات عطا کی ہے. اس لیے میں خود بھی اپنی تعریف اور ثنا خوانی کا طریقہ تمہیں نہیں بتا سکتا. میرا بھی مشورہ یہ ہے کہ قولو اللہم صلی علی محمد، تم سارے مل کے یہی کہا کرو اے اللہ تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم میرے پیغمبر کریم کی تعریفیں کرو. ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم تعریف
اللہ کے پاک پیغمبر کی نہیں کر سکتے. ہم ماندہ دربار الہی ہیں، اس لیے ہم تیرے دربار میں درخواست کر رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے میرے اللہ تو خود تعریف اور ثنا خوانی کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ تعریف وہ کر سکتا ہے، تعریف اور مدح سرائی کا حق وہ ادا کر سکتا ہے جو اس کے کمالات کی انتہا کو جانتا ہو. کمالات دینے والا بھی تو، جاننے والا بھی تو، پیغمبر کی تعریف کا حق ادا کرنے والا بھی تو. اللہ کریم کے پیغمبر فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ درخواست دائر کرے گا اللہ کے دربار میں 80,000 سال کی عبادت کا ثواب تو اس کو بھی مل جائے گا. اب ایک مرتبہ آدمی درخواست کرتا ہے اللہم صلی علی محمد. محدث خلال اور محدث ربیع اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ درخواست دائر کرتا ہے، چاہے ان الفاظ کے ساتھ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اللہ کریم کے پیغمبر نے بھی فرما دیا صلی اللہ علیہ 10 مرات. جو ایک مرتبہ اللہ کریم کو درخواست دائر کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تو تعریفیں کر محمد الرسول اللہ کی، اللہ کریم تعریف شروع کرنے سے پہلے خود درخواست دینے والوں کو ثواب دے دیتے. معلوم ہوتا ہے کہ جتنے درجات کی بلندی اللہ کے پاک پیغمبر کو نصیب ہوئی ہے وہ بے مثال بھی ہے، بے نظیر بھی ہے، اور بے پایاں بھی ہے، بے حدود بھی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ 14 طبق کی کائنات مل کے اتنی عاجزی اور اپنی کمزوری کا اظہار نہیں کر پائی جتنا کہ اکیلے محمد الرسول اللہ نے اپنے عجز و نیاز کا اقرار کیا ہے اللہ کے دربار. اور قانون یہ ہے کہ جتنا قدر کوئی عجز و نیاز کی وہ تمام صورتیں اعلیٰ طریقے کے ساتھ ادا کرتا جائے گا اللہ کے دربار میں تو اس کے مراتب بلند ہوتے جائیں گے. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرش معلیٰ کا اتنا مرتبہ اللہ کے دربار میں نہیں جتنا مرتبہ محمد الرسول اللہ کا ہے. کیوں کہ عرش معلیٰ واقعی اللہ کی جلوہ گاہ ہے، جلوہ گاہ الہی ہے، مگر اس کے اندر تمجد ہے، ترفع نہیں ہے. تمجد اس کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر جسمانیت غالب ہو. محمد الرسول اللہ کے اندر روحانیت کا غلبہ ہے، اس لیے جہاں جسمانیت کا غلبہ ہوگا وہاں روحانیت کا غلبہ ترقی کرتا جائے گا. اس لیے عرش معلیٰ ہل جاتا ہے، نیچے یا اوپر اترنے کے لیے ہلتا ضرور ہے، مگر محمد پاک کی روحانیت میں ہلکا پن کبھی نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا تعلق محمد کی روحانیت کو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اتنا تعلق عرش معلیٰ کو اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں. اس لیے کہ عرش کے اندر جسمانیات کا عنصر غالب ہے، محمد الرسول اللہ کے اندر روحانیت کا عنصر غالب ہو گیا ہے. حالانکہ جسم محمد کا خاکی ہے، تقدس محمد کا خاکی ہے، امامت محمد کی خاکی ہے، ولایت محمد کی خاکی ہے، رسالت محمد کی خاکی ہے، مگر خاکی یہ بدر نبوت کا محبت بنا اور نبوت کے محبت کے اندر ترفع ہوا تو روحانی ترقی کا ہوا، اور ترقی اتنی ہوئی کہ زمین پہ وجود پڑا رہا مگر معراج محمد کو عرش معلیٰ سے بھی اوپر ہوتا رہا. معلوم ہوتا ہے روحانیت کا تقدس، روحانیت کی تجلی، روحانیت کا کمال، روحانیت کا ترفع، روحانیت کا تخلو، روحانیت کا حب، روحانیت کا تودد، روحانیت کی تقد، روحانیت کا تحب، روحانیت کی حد وہ ہے تو اللہ پاک کے قرب کے اندر ہے. یہی وجہ ہے کہ جب معراج ہوتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں اوحا الی عبدہ ما اوحا، وہاں حدود بیان نہیں کیے. معلوم ہوتا ہے تمام کائنات کی حدود بندیوں سے اوپر لے گیا اللہ کریم، اور اس وقت وہی کی مقام رسالت کی. اچھا ذرا آسان کرو اس کو، ذرا مشکل ہو گیا. بات تو سمجھ رہے ہیں نا؟ چلو نہیں سمجھے تو پھر آئندہ سمجھ آئے گے انشاءاللہ. اصل مقصود یہ ہے کہ جب
تک انسان کے وجود میں وہ صورتیں عجز و نیاز کی پیدا نہ ہو جائیں، جتنا جتنا کمال حاصل کرتا جائے گا اس عاجزی کے اندر، چاہے اس کی شکل سجدے کی ہو، چاہے روزے کی ہو، چاہے صلاۃ کی ہو، چاہے رکوع کی ہو، چاہے قیام کی ہو، چاہے یا صدقات و خیرات کی ہو، چاہے بیت اللہ پتھر کے مکان کے طواف کی ہو، چاہے زمزم پہ جانے کی ہو، چاہے کوئی انداز ہو، چاہے طریقت ہو، چاہے فقیری ہو، چاہے امیری ہو، چاہے تزون ہو، چاہے تلون ہو، چاہے تعلی ہو، چاہے وحدت ہو، چاہے تلاوت ہو، چاہے ریاست ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے بصیرت ہو، چاہے بصارت ہو، چاہے فقدان ہو، چاہے انعام ہو، چاہے امتحان ہو، چاہے زبان ہو، چاہے حال ہو، چاہے قال ہو، چاہے قطف ہو، چاہے جقف ہو، چاہے نظم ہو، چاہے عزم ہو، چاہے جمہ ہو، چاہے غفرہ ہو، چاہے لمہ ہو، ایک ایک حرکت، ایک ایک حال جب تک اس سے عجز و نیاز ٹپک کے نہیں آئے گا اس وقت تک بندے کا شان اللہ کے دربار میں نہیں ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا تقدس یہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مگر وہ فرشتے بھی محمد کریم کی روحانیت کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ ان کی گھٹی میں ہے تو صرف روحانیت ہے۔ محمد الرسول اللہ کے اندر روحانیت اپنی جسمانیت پہ غالب ہو گئی ہے، ان کو تکلیف کوئی نہیں تقدس بیان کرنے میں، محمد الرسول اللہ کو تکلیف اٹھانا پڑی ہے، اور مزہ اس نتیجے کا ہوتا ہے جو تکلیف برداشت کر کے کوئی پھل کھایا جائے۔ فرشتے اگر بدکاری سے جھوٹ گئے ہیں تو ان کا کمال کوئی نہیں، فرشتے اگر رعونت سے چھوٹ گئے ہیں تو کوئی کمال نہیں، فرشتے اگر تسبیح و تقدیس کرتے ہیں تو کوئی کمال نہیں، اس لیے ان کے فرائض میں داخل ہے، کمال نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ کا زمین پہ اوپر رہ کر، زمین پہ پیدا ہو کے، زمین میں بود و باش ہو کر، انسانوں کے اندر رہ کر، پھر یوں ہو کہ آپ چل رہے ہوں زمین پہ اور آپ کے غلام کے جوتوں کی آہٹ پہنچ رہی ہو عرش برین میں یا بہشت برین میں، اس کا تقدس یہ ہے کہ تکلیف برداشت کر کے جو عجز و نیاز کیا جائے گا ان تمام کا سردار ہے تو محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ۔ نام آئے تو کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حصے کا بھی کہہ دیا کریں۔ اچھا تھوڑا سا آگے چلے، اب بوٹا بابا ذرا کچھ پریشان ہو رہا ہے اس لیے تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ سارا راز اس کے اندر ہے، اور جتنی خرابی اس کائنات میں ہوتی ہے، مولوی بگڑتا ہے یا پیر بگڑتا ہے یا ملنگ اجڑتا ہے یا کوئی دوسرا سور اجڑتا ہے یا کوئی اکڑتا ہے، کوئی بش یا ابن بش کوئی آتا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوئی کسی قسم کا ہے، جہاں بھی تخریب کاری ہوتی ہے آپ اس کا ایک ایک پہلو دیکھیں، ہر تخریب کاری کے اندر یہی عنصر غالب ہوگا کہ وہ انسان بحیثیت انسان نہیں رہ چکا ہوگا، انسان بصیرت شیطان ہو چکا ہوگا۔ جب تک عجز و نیاز بندے کے اندر رہ جائے اس وقت تک باغی بھی نہیں بنتا مالک کا، اس وقت تک مشرک بھی نہیں بنتا، اس وقت تک بدتی بھی نہیں بنتا، اس وقت تک سود خور بھی نہیں بن سکتا، اس وقت تک پیغمبر کا دشمن بھی نہیں بنتا۔ ساری تخریب کاری کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی انسانیت کا عجز چھوڑ کے جب تکبر و انانیت کے دام میں آ کے پھنستا ہے اس وقت اللہ کریم اس کو درجہ انسانیت سے نکال کے شیطنت میں داخل کرتے ہیں۔ اور جب تک بندہ عجز و نیاز کے ان دامن کو اپنے ہاتھ میں تھامے رہے گا، جب تک اس کی سیرت و کردار میں جھلک موجود ہوگی تو اسی عنوان کے ساتھ ہوگی کہ کھا رہا ہے تو کتنی عجز کے ساتھ، بول رہا ہے تو کتنی عاجزی کے ساتھ، اور اگر نماز پڑھ رہا ہے تو کس عاجزی کے ساتھ، اس کا حال بتائے گا۔ زمین پہ جوں جوں اس کا عجز و نیاز بڑھتا جائے گا وہ اللہ کریم اس کے درجات کی بلندی بھی کرتے جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا ایک وقت آئے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ کریم فرماتے ہیں پہلے تو مجھے چاہنے والا تھا اب میں تجھے چاہنے والا ہو جاؤں گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم، جب تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے، عاجزی کرتے 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 جب تم بن جاؤ گے میرے محبوب، اکڑتے 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 بن جاؤ گے مردود، اور عاجزی کرتے 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 بن جاؤ گے محبوب۔ جب تم میرے محبوب بن گئے تو ادنا سے ادنا عاشق بھی اپنے محبوب کے اوپر کوئی ایک داغ یا دھبا برداشت نہیں کرتا۔ مجھے بھی اپنے اللہ ہونے کی قسم ہے اگر تم بھی اسی طرح میرے محبوب بن گئے عجز و نیاز کے ساتھ تو پھر میں بھی تمہارے اوپر گناہوں کا کوئی داغ دھبا رہنے
پھر یوں ہوگا من آذالی ولیا آذنتہ بالحرب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو تمہیں دکھائے گا پھر میں تمہیں نہیں کہوں گا کہ اٹھو مقابلہ کرو، نہیں، پھر تمہاری دھڑ کر کے میں خود اس ملعون کا مقابلہ کروں گا، پھر تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں اوپر سے فوج بھیجنی پڑے گی تب بھی ہم تمہاری ضرور امداد کریں گے، اور اگر تم گئے اکڑ عجز و نیاز دیا چھوڑ میرے فرامین کے خلاف تم نے کام کیا تو پھر ہمارا ذمہ کوئی نہیں۔ متکبرین کی حالت جو ہوتی ہے آپ دیکھ لیں، متکبرین کا بڑا باپ شیطان ابلیس، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پھر اسی طرح تمہارے ساتھ بھی ہوگا، پھر تمہاری زیور اور زندگی کا گہنا لعنت ہوگا، کبھی میری رحمت کے پاس بھی نہیں پھٹک سکو گے۔ آج اسی صورت جلال کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ مثال سنیں آپ، یہ اللہ نے قانون بیان کیا ہے، جب بھی کسی پیغمبر کے وجود پہ عاجزی کی انتہا آ جائے اسی وقت اللہ رب العزت کا کام ہے کہ وہ اپنی قدرت سے کام کر کے کمال پیغمبر کے متھے لگا دیتا ہے، کرتا اپنی قدرت سے کام ہے، مگر کائنات کے اندر مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ کمال کس کا ہے؟ پیغمبر کا ہے۔ حالانکہ پیغمبر کی جب تک عجز و نیاز نہ پیدا ہو اس وقت تک اللہ کریم اس پہ کمالات پیدا نہیں کرتے۔ آپ خود سوچئے، زکریا علیہ السلام 120 سال تک وہ مانگتے رہے ہیں اپنے اللہ سے، کیا؟ شاباش بولو، مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے بھی بیٹھے ہو تم، بولو کیا مانگتے رہے ہیں؟ اللہ نے کبھی یوں بھی نہیں کہا کہ دیں گے یا نہ دیں گے۔ 1 سال آپ یا میں مانگنا شروع کروں اور اللہ کی طرف سے جواب نہ آئے تو دوسرے سال ہم اپنے باپ کے ہوں گے تو کوئی قبر نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آج کا دور یہی چل رہا ہے نا۔ کمال تو اس ماں کے لال کا ہے نا جو 120 سال تک مانگتا رہا ہے، اس کو جواب بھی ادھر سے کوئی نہیں ملا، پھر بھی وہ کیا کہتا ہے؟ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ، اے میرے اللہ، انی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب، او میرے پالنہار، اخیر تک میرے ساتھ دینے والے اللہ، انی وہن العظم منی، میری اب تو ہڈیاں بھی بالکل روئی کی طرح، کپاس کی طرح بالکل نرم ہو چکی ہیں۔ وہن العظم منی، اگر میرے وجود کو کوئی اپنی مٹھی میں دبوچ دے تو میرے اندر حرکت کرنے کی بھی گنجائش، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، دور سے آنے والے لوگ میرے سر کے بالوں کی سفیدی کا چٹخارا معلوم کر لیتے ہیں، بوڑھا حد سے زیادہ ہو چکا ہوں، قد بلغت من الکبر عتیا، بڑھاپے تو آیا کرتے ہیں مگر میرا بڑھاپا تو عتیا، حدود سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ کوئی علاج کامیاب نہیں ہو سکتا، نبوت بھی کام نہیں آ سکتی، دعا بھی کام نہیں آ سکتی، کوئی نسخے بھی کام نہیں آ سکتے، تعویذ لینے دینے کی ہمیں ویسے ہی عادت کوئی نہیں ہے، یہ گندے کام تو ہم نے پہلے ہی کبھی نہیں کیے، ہم تو بالکل تیری آس پہ زندگی گزارتے ہیں، مگر جو اسباب تو نے دیے تھے میرے اللہ وہ اسباب اب کام آئیں گے نہیں، کیوں؟ قد بلغت من الکبر عتیا، حد سے گزر چکا، ہوا جس تھے ظریفی تھی،
ہوا جس تھے ضعیفی تھی طلب لختے جگر کی تھی رہا ایک آسرا تیرا نہ رشتہ غیر سے جوڑا اے میرے اللہ آنسو خون کے لے کر تمنا یار کی باقی بتا مالک ہمارے پاس آخر تو نے کیا چھوڑا یہ خون کے آنسو بھی ہم نے بہائے سب کچھ دیکھا تو نے مگر تو نے ہمیں جواب کوئی نہیں دیا مگر یہ بھی سن لے میرے اللہ لم اکم بدعائک رب شقیا اللہ تو گواہ ہے میں اتنی مایوسی کے باوجود ساری کائنات سے مایوس تو ہو چکا ہوں مگر آج تک تجھ سے مایوس نہیں ہوا آج تک میں تیری ذات سے لم اکم بدعائک رب شقیا بدبخت میں نہیں ہوں صرف اکیلے تجھ کو جو پکارتا ہوں میرے اللہ کون کہتا کہ میں بدبخت ہوں مجھے یقین ہے 120 سال تک میں نے جو اکیلے تجھے ہی پکارا ہے میں بدبخت نہیں ہوں ضرور رنگ لگے گا میری پکار کو عاجزی ہے کہ نہیں بولو ہے اب عاجزی کی انتہا آ گئی ہے کہہ رہا ہے میرے پاس کوئی سبب نہیں ہے آج کل کا کوئی پیر ہوتا تو کہتا واہ ہمارے پاس صدری نسخے ہیں کہتے ہیں نا ہماری صدری نسخے ہیں بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ سے بھی نہیں بائیں ہاتھ سے 2-3 گھوچے لگائے گیا بیڑی پار ہو گئے مگر دیکھو کتنا عجز کر رہے ہیں اللہ دا پیغمبر اللہ کریم فرماندے الا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ اے میرے پاک پیغمبر انا نبشرک میں تانوں مبارک دے رہا خوشخبری دے رہا اساں تینوں ایک چھوکرا دینا ہے جوان دینا ہے تے دینا ہی ایہو جہا ہے جدا نام عرش مولا تو میں خود تجویز کر کے بھیجنا ہے رن پکا کے دینا ہے ردھے پکے کھاون والے ہو گل ہے بھی نہیں بندے دا کام ہے بگاڑنا تے اللہ دا کام ہے بندہ جیڑا ہی نیک نیتی نال کم کرے بگاڑ ضرور کرے گا تے اللہ پاک جو کم کردا ہے سوار ہی سوار تسی دسو اس زمین وچ جیڑا ہل جوتدا ہے جٹ کاشتکار ایمان نال دسو اس زمین نو بے آرام کردا ہے کہ نہیں ٹھیک ٹھاک اپنی حیات قضائی دے آئی ہوئی زمین او دی چمڑی ادھیڑ دیندا کہ نہیں یہ خراب کر رہا ہے کہ اچھا کر رہا ہے اللہ فرماتا تو خراب کیتی جا تے میں اس نو پھر چنگا کیتی جاواں افرأیتم ما تحرسون اانتم تزرعون ام نحن الزارعون ولو نشاء لجعلناه حطاما تو جڑا زمین نو پار رہا ہے تے چیر رہا ہے آخر زمین وچ بھی میں ایک قسم دا شعور تے جان رکھی ہے جڑی نو میں ہی جاننا او دے وچ بھی حیات مرکب نہیں تے بسیط تے ضرور ہے حیات بسیط آکھو اور یہ غیب تے ایمان لایا ہوں اتنے کو میں درس نہیں پڑھا رہا تمہیں سارا سمجھاوا حیات مرکب نہیں تے حیات بسیط تے ضرور ہے جدو حیات بسیط ہر چیز دے اندر موجود ہے آخر وہ چیخدی چلاندی جدو تو دی کنڈ چھلن لگنا ہے میں تو کہنا زمینے تو چپ کر جا جڑا کچھ تیرا نقصان پیوندا ہے اس تو میں چنگا چوکھا تینوں رزق دے دیاں گا اے زمین چیر پار کے ہٹ گیا ہے تے پھر گھر وچ چنگے بھلے سانپ کے رکھے ہوئے دانے کنک دے جوار باجرے دے گونیاں تے کلوٹیاں وچ اتھوں پٹ کے بے وقوف تے جا کے جنگل وچ کھنڈا رہا اے بگاڑ رہا کہ نہیں
بندہ جدو ہی دیکھو گے بگاڑے گا، اللہ کہنا تو بگاڑی یا میں سواری آوا گا، تے پھر بھی آکھے بھی چھٹتے ہوئے آکھے ہاں برکت پیر استاد دے نال، تے چل کھوتی نو آکھے امام بڑی میری کھوتی ٹھہ پئی کرو کھڑی ہویا تے بڑا بے حیا آدمی۔ اللہ فرماندے تیرا کم بگاڑنا ہے، میرا کم بگڑی ہوئی نو بڑھاونا ہے، بگڑی بڑھاون والا میں ہاں، جدوں تو بگاڑ رہا چیزاں نو تے میں سوار رہا، جدوں تینو ہوش آندا ہے تے پھر کیوں کہنا ہے خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون؟ تیریاں بگڑیاں بناونیاں تے کہے نا اللہ ہی بناونیاں تے تو آپ سمجھدا بھی ہے کہ میں بگاڑ رہا تے اللہ پاک اس نو سوار رہا ہے۔ اللہ اللہ خیر، بہرحال بندہ جدوں بھی اپنی طاقت استعمال کردا رہا ہے آخر کار آ کے حضرت زکریا علیہ السلام سوٹیاں سٹ دین تے کہندے نے اللہ رب انی، آپ اظہار پہ کردا ہے عاجزی تے کمزوری دے اظہار دا نا عبادت ہے کہ نہیں؟ بولو ہے جیڑا آدمی اپنی عاجزی دا اظہار نہیں کردا او اللہ دے دربار وچ متکبر لکھیا جاندا ہے، چاہے او وچوں اللہ اللہ تے گھٹر گوں کیتی رکھے، شرط او دے ایماندار ہون واسطے کہ اعلان کرے اظہار کرے کہ نہ میرے پلے کچھ ہے نہ کسی ہور دے پلے کچھ ہے، سب کچھ ہے تے کہندے ہاتھ وچ، جب تک یہ اظہار نہ کرے اپنے وجود تے تن تے ازمائے نہیں، اس وقت تک اللہ دے دربار وچ انسان نہیں لکھیا جاندا۔ اس واسطے اللہ نو پتہ تے ہے سی کہ زکریا علیہ السلام عاجز آ چکا ہے اور خود حالات بھی دس رہے ہیں، مگر انہوں نے پتا جب تک میں اعلان نہ کرا اپنی عاجزی دا، دنیا نہیں پتا چل جائے، فرشتے نہیں پتا چل جائے کہ واقعی ہے تو پیغمبر مگر اتنا عاجز آ چکا ہے کہ وہ پاس کوئی سبب باقی نہیں رہ گیا۔ اللہ کریم فرماندے اچھا انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ، اسا تینو پتر دینا ہے، جیں دینا آپ رکھ کے تینو بھیجنا ہے، تیرے پاس بھیج۔ جدوں اللہ نے خوشخبری دیتی تے ہن زکریا علیہ السلام مڈو شروع ہو گئے، کہنے لگے او فرشتیا یار گل سمجھ نہیں پئی آندی، عقل تو باہر ہے، اتنے بھی عاجزی ہے کہ نہیں؟ گل سمجھ چ نہیں پئی آندی، کیوں؟ میں بڑھاپے وچ اتنا ترقی کر چکا کہ حد تو ٹپ گیا، تے اے میری امراتی آکرا، میری عورت یو جی جنوں عورتاں والا کدے نشان بھی نہیں لگا، داغ بھی نہیں لگا، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ عقل دے خلاف تو گل مینوں خوشخبری آ کے دتی ہے۔ اللہ کریم فرماندے نے نو آکھ زکریا علیہ السلام نو جے تیری عورت ایڈی بیمار تے تو ایڈا بڑھاپے تو لاچار ہے، اللہ فرماندا یخلق اللہ ما یشاء، میں آپ دا علاج کر لواں گا، تینوں نہیں آکھدا۔ اللہ نے دس دیتا بندہ جتنا ہی اچے شان والا ہوئے او دی عاجزی دا انتہا ضرور ہوندا ہے، جی چونکہ عاجزی انتہا تے پہنچ دیے اس واسطے اسے درجے بلند اللہ پاک انتہائی درجے تے کر دیندے ہیں۔ ہن ویکھ لے انجے بڈھا رہا ہے، جوان نہیں ہویا مگر پتر آ گیا ہے، پتر لوگ خوشیاں پہ مناندے، بھائی کمال ہے، بڈھڑا آدمی ہو کے تے پتر کیویں آ گیا؟ اللہ فرماندا ہے اس تو پہلے دیکھو تو پیغمبر وچ عاجزی دا اعلان ہے، اور میرا قانون ہے جڑا بندہ وج گج کے اپنے عاجز تے کمزور ہون دا، ساری کائنات دے عاجز ہون دا اعلان کر دے، میں او دے دل دی تمنا پورے کیتے بغیر اس نو موت بھی ملے۔ انسانی ترقی کا راز ہے تو عاجزی میں ہے۔ جب انسان عاجزی کی وہ شکلیں اور صورتیں جو شریعت نے مقرر کی ہیں جب ان سے غافل ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتی ہیں، اللہ کے دربار میں وہ متکبر لکھا جاتا ہے۔ اور تکبر سب سے پہلے کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ شیطان نے۔ پھر وہ شیطان کے کھاتے میں مردود بنتا ہے، پھر چاہے اس کے اوپر کافر مسلط کیا جائے، چاہے اس پر شیطان مسلط کیا جائے، چاہے اس پر اس کا اپنا باپ مسلط کیا جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کافر چڑھائی کر کے میری مومن جماعت کا آ کے صفحہ ہستی سے مٹا دے،
اس کے آنے کا میں نے راستہ بھی بند کر دیا ہے. قیامت تک کے لیے کوئی کافر کسی مومن پہ چڑھائی کر کے اس کو ختم نہیں کر سکتا, اور جہاں ختم کر رہا ہے وہاں پتہ چلے گا کہ وہ مومن نہیں تھے, وہ شیطان کی سیرت میں, شیطان کے کردار میں ان کے اندر رعونیت تھی, انانیت تھی, تکبر تھا. اگر عجز سے کامل ہوتا تو اللہ کے دربار میں یہ قانون ہے کہ ساری کائنات تو مٹ سکتی ہے, مومن کا بال بی کا کوئی نہیں کر سکتا. اچھا, اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر. او لوگو, میں تمام کائنات اولاد آدم کا سردار ہوں, مگر ولا فخر, مجھے فخر کوئی نہیں. انا العاقب الحاشر, میں سب سے اخیر آنے والا ہوں. الحاشر, سب سے پہلے میرا حشر ہوگا دن قیامت کے, مگر ولا فخر, مجھے اس پہ ناز, بولو ناز نہیں ہے. انا اول من یفتح له باب الجنہ, میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جس کی انتظار میں بہشت کے دروازے ہوں گے. جب تک میں نہیں جاؤں گا بہشت کے دروازوں پہ اس وقت تک کھولے نہیں جائیں گے. مگر ولا فخرا, مجھے اس پہ ناز نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں انا قائدہم یوم القیامت و خطیبہم, دن قیامت کے تمام 14 طبق کی کائنات جو کٹھی ہوگی, تمام سے آگے آگے قائد بن کے چلنے والا امام انقلاب ہوں گا تو میں محمد ہوں گا. لیکن ولا فخرا, مجھے ناز کوئی نہیں ہے. و خطیبہم یوم القیامہ, دن قیامت کے اللہ کی اس کانفرنس قیامت والے کے موقع پہ, اور اصل کانفرنس جو ہوگی اس دن سٹیج پہ بولنے والا میں ایک مولوی ہوں گا اور کوئی نہیں ہوگا. مگر ولا فخرا, مجھے اس پہ ناز کوئی نہیں ہے. نحن الآخرون السابقون, ہم سب سے اخیر میں آئے ہیں, مگر جائیں گے دن قیامت کے سب سے پہلے جائیں گے. مگر ولا فخرا, مجھے فخر کوئی نہیں ہے. میرے امتی جو لوگ ہیں ان میں سے جو غریب لوگ ہیں, فقیر لوگ, وہ 40 سال دولت مندوں سے پہلے بہشت میں جائیں گے. میری امت میں یہ خاصہ ہے. مگر ولا فخر, مجھے اس پہ ناز کوئی نہیں ہے. آخرکار صحابہ کرام بولتے ہیں یا رسول اللہ, آپ اپنے تاج کو ذکر فرمائیے, آپ اپنی لاج کو ذکر فرمائیے, آپ اپنے ناز کو بتائیں وہ کون سا ناز ہے, آپ کا گھمنڈ کس میں ہے, آپ کا کس چیز کے اندر فخر ہے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں العجز فخری, العجز, یہ عاجز ہو کے رہنا یہ محمد کا ناز ہے. الفقر فخری, اور کبھی بھوکا رہنا, کبھی پیٹ بھر کے نہ کھانا, کبھی پتھر پہ پیٹ باندھ لینا, اور مہینے مہینے تک میرے گھر کے چولہے میں آگ کا نہ جلایا جانا. الفقر فخری, او لوگوں میرا ناز اور گھمنڈ اور نخرا ہے تو اس وقت ہوتا ہے جب مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا, جب مجھے پینے کو کچھ نہیں ملتا, ٹکر نہیں ملتا تو شکر کر لیا کرتا ہوں. اللہ کے دربار میں پورا قمیص بھی نہیں تیا پاچا ہو جاتا ہے, نہیں ملتا. 14 ٹاکیاں لگیاں ہوئی, پیبند لگے ہوئے چمڑے کے میں اپنے گلے میں ڈالتا ہوں تو میں بڑا ناز کرتا ہوں. کیوں؟ جتنا مزہ بھوک کی حالت میں اللہ کو یاد کرنے کا ہے, جتنا غریبی کی حالت میں اللہ کی توحید بیان کرنے کا مزہ ہے کہ ادھر تکلیف بھی ہو, ادھر میاں بچے بھی بھوکے ہوں, ادھر میاں لوگ دانت بھی توڑ رہے ہوں, ادھر معصوم بچیوں کی گالوں پہ چاٹے بھی لگا رہے ہوں, ادھر سب کو ظلم و ستم ہو رہا ہو, اور پھر بھی کہے اللہم انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک تجبرت ان یکون لک ولد وتنزہت ان یکون لک شریک وتبرأت ان یکون لک ولد وتعالیت ان یکون لک وزیر وتعظمت ان
یکون لک مشیر، اللہ کائنات کے نظام چلانے میں نہ تو کسی مشیر کا محتاج، نہ وزیر کا محتاج، نہ امیر کبیر کا محتاج، نہ کسی مشورہ دینے والے کا محتاج، نہ کسی اپنے پرائے کا محتاج۔ اے میرے اللہ، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ جو مزہ آتا ہے پھٹے پرانے کپڑے چیتھڑے پہن کر 12 دن کی بھوک برداشت کر کے پھر بھی اکیلے اللہ کی توحید کا ذکر کرنا اور بیان کرنا، اللہ کیا مزہ ہوگا جب اللہ کے پاک پیغمبر کے وجود کے اوپر 14 پیوند اور ٹانکیاں لگے ہوئے اور ٹکڑے لگے ہوئے اس چمڑے کے ہوں گے اپنے چولہے پہ قمیض پہ، اور 8 دن 12 دن تک بھوک بھی ہوگی، اور اس وقت کہہ رہا ہوگا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ کریم فرما رہے ہوں گے کتنا مزہ آ رہا ہوگا محمد الرسول اللہ کو جب اللہ نے فرمایا ہوگا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے میرے پاک پیغمبر، میں تجھے حکم دے رہا ہوں، آپ مجبور کرے اپنے گھر والوں کو کہ وہ نماز کی پابندی کرے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود بھی ڈٹ کے رہیں، چاہے بھوک ہو، چاہے پیاس ہو، چاہے میاں بیماری ہو، چاہے افلاس ہو، چاہے پاؤں آپ کے پھٹ جائیں، چاہے مسلح خون سے رنگین ہو جائے، آپ کے ذمے لگا رہا ہوں، آپ اگر خود تو پڑھے نماز، گھر والوں پہ جبر نہ کریں تو بھی تیرا میرا سانگا ختم ہو جائے گا۔ پہلے حکم کریں اپنے گھر والوں کو۔ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ مشکل نہیں، اشکل ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اگر میں کہوں گا تو یہ پھتو دوسرے وقت مجھے روٹی بھی پکا کے، ہاں آج کا مسلمان جو ہے یہ نمونہ ہے پورے بے غیرتی کا۔ پھر کہتے ہیں ہمارے اندر یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت ہے۔ اللہ اللہ، یہ کتنا عجز و نیاز ہے اس میں نماز میں۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم بھی محمد پاک کو دیا جا رہا ہے میرے پیغمبر، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، امر کرو اپنے گھر والوں کو کہ نماز پہ ڈٹ جائیں۔ وَاسْتَبِرْ باب استفال ہے، مولوی لوگ جانتے ہو، وَاسْتَبِرْ خود بھی جفا مار جا نماز نو، اتنا ٹل لا کے زور لگا کے نماز نو پابندی نال ادا کر کہ تیرے پیر پھٹ جان، مسلح خون نال رنگین ہو جاوے، تاوی نماز تیرے کولو چھٹن وچ نہ آ جاوے۔ یا اللہ میں تے کم کرنا ہے، میں تے ضرور میری تے ڈیوٹی ہے۔ اگوں اللہ فرماندا اللہ نسألک رزقا، رزق دا انتظام کرنا میرے ذمے، تے تو کرتے پاویں نہ کر، میں اپنی مرضی نال کرنا ہے۔ تیرے ذمے ہے کہ تیری سارے وجود دیاں ہائیاں تے سارے گھر دیاں دربائیاں ساریاں میں اللہ دے دربار دے اندر عاجز نیازیاں دے اندر لگ جان۔ عجز و نیاز کرنا تمام کائنات دے وچوں یہ زیادہ تقدس ہے تے اس بات دا۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی گھر والی عائشہ صدیقہ ایک دن رو رہی ہے، صحابی پوچھے امی کیوں رو رہی ہیں؟ مسلم شریف وچ بھی ہے تے ترمذی شریف وچ بھی، وہ فرماندیاں نے اذکر الحال التی فارق رسول اللہ علیہ الدنیا، خرج رسول اللہ من الدنیا ولم یاکل ولم یشبع من خبز شعیر یومین متتابعین حتی لقی اللہ۔ میں اس وقت نو یاد کر کے رو رہی ہوں کہ میرا محمد رسول اللہ 63 سال دی زندگی گزار گیا ہے، مگر ساری زندگی وچ 2 دن جو دی روٹی پیٹ بھر کے کھانا نصیب میرے محمد نو نہیں ہویا۔ خرج من الدنیا، دنیا چوں بولو، دنیا چوں خرج من الدنیا، مدینہ دنیا چ کہ نہیں؟
مکہ دنیا وچ ہے کہ نہیں، اسلام آباد دنیا وچ ہے کہ نہیں، ہے نا؟ بولو خرج من الدنیا رسول اللہ، میرا محبوبہ دا محبوب دنیا چ تشریف لے گیا تے میں رو اس واسطے رہی ہاں کہ ولم یشبع من خبز شعیر یومین متتابعین، 2 دن مسلسل رج کے میرے محمد الرسول اللہ نے جواں دی روٹی نال پیٹ بھر کے گزاریا کوئی نہیں۔ اتنی عاجزیاں کیتیاں تے اتنی عاجزیاں اور ویکھ لا کتنیاں۔ مسلم شریف دا غالباً 199 صفحہ تے جلد دوسرا ہے، غلط ہو جاوے تے تحقیق آپ کر لویں۔ اللہ دے پاک رسول جا رہے ہیں، جاندیاں جاندیاں نال ساتھی بھی آئے، رستے دوتے ایک دانا کھجور دا موٹا سارا پیا ہے، اللہ دے پیغمبر چکیا ہے، چادر نال چھنڈیا ہے، 10-11 ساتھی بھی نال ہیں، اپنی چادر نال چھنڈیا تے پھوک مار کے صاف کر کے ایویں منہ وچ پان لگن تے فوراً پیچھے ہٹا لے تے کہتے ہیں مینو اتنے دن ہو گئے، اتنے دنوں سے میں تو بھوک کے اندر حالت کے اندر برداشت کر رہا ہوں، یارو میرے دل نے تو کہا ہے کہ میں کھا جاؤں، مگر جو ہی میں نے ارادہ کیا منہ میں ڈالنے کا مجھے شک پڑ گیا ہے، شک پڑ گیا ہے، شک پڑ گیا ہے۔ کیوں؟ اس نے بتایا نہیں اور وہ بتایا نہیں تو ہمیں پتہ کوئی نہیں، پردوں کے پیچھے سے سننے اور جاننے والا کون ہے؟ غیب کے پردے کے پیچھے مجھے تو پتہ نہیں، یا رسول اللہ آپ کو کیا شک پڑ گیا؟ شک یہ پڑ گیا ہے کہ پتہ نہیں کہیں یہ صدقے کا مال نہ ہو جو یہاں کوئی لے کے گزرا ہو اور صدقے کا دانہ کوئی اس مال سے گر گیا ہو، اور صدقہ تو لا تحل لی ولا لآلی، نہ تو صدقے کا مال میرے پر حلال ہے نہ میری آل اولاد پہ حلال ہے، مجھے یہ شک پڑ گیا ہے، لے لو یار یہ دن بھی تم کھا لو، میں محمد کھاؤں گا نہیں۔ پتہ لگ گیا کہ نہیں؟ کو پتہ لگا؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں حضرت جی ابھی تک تو ہم دور ہوتے ہیں نہ تک قبر سے آواز آتی ہے اب اب اب۔ یہ پاولیوں کی کھڈی ہے یا بہت ہے؟ اللہ اللہ، اللہ کا پیغمبر زندہ، پیغمبر بھی وہ جس جیسا نہ اللہ کے اس جہان میں کوئی موتی نہ اللہ کی دکان میں کوئی موتی، بے مثال پیغمبر، اللہ بے مثل ہے، محمد واقعی بے مثال ہے صلی اللہ علیہ۔ اچھا اللہ فرماتے ہیں جوں جوں عاجزیاں زیادی کرتا گیا محمد الرسول اللہ، اس واسطے کتنا بڑا عجیب نسخہ ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یا ایھا الناس لا تخافونی، او لوگو مجھ سے ڈرا نہ کرو، جو بات پوچھنی ہو بے جھجک پوچھ لیا کرو۔ کیوں؟ انی انا ابن امرات تاکل انی ابن امرات تاکل القدید، میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھا کے گزارا کر لیا کرتی تھی۔ انی انا ابن امرات تاکل القدید، قدید کہتے ہیں خشک سوکھے گوشت کو، میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جس ماں کا حال یہ تھا کہ وہ تو سال تک خشک ٹکڑے گوشت کے کھا کے گزارا کرتی تھی۔ پھر فرماتے ہیں لا ترفعونی فوق قدری فإن اللہ جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا، او لوگو میرا جتنا قدر ہے اس سے زیادہ مجھے نہ بڑھا کے لے جانا۔ کیوں یا رسول اللہ آپ کا کون سا قدر ہے؟ فرمانے لگے ان اللہ جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے اپنا عاجز بندہ پہلے بنایا ہے اور نبی بعد میں بنایا ہے، لہذا میری عاجزی اور بندگی اور کمزوری کا منکر یہ اول درجے کا منکر ہوگا، اور میری نبوت اور رسالت کا منکر نمبر
دو کا کافر ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر پھر فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم، او لوگوں میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، آکلو کما یاکل البشر، جس طرح بشر کھاتے ہیں میں بھی کھاتا ہوں، اغضب کما یغضب البشر، جس طرح انسان کو غصہ لگتا ہے مجھے بھی غصہ آتا ہے، انسا کما ینسا البشر، جس طرح انسان بھول جاتا ہے مجھے بھی بھول لگ جاتی ہے، اشرب کما یشرب البشر، بندہ جس طرح پیتا ہے مجھے بھی پینے کی ضرورت ہے، بندے جس طرح شادی کرتے ہیں مجھے بھی شادی کی ضرورت ہے، اموت کما یموت البشر، بندے پہ جس طرح موت آتی ہے مجھ پہ بھی ضرور آئے گی، انما انا بشر مثلکم یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیبا، آخر میں بھی انسان ہوں، جس طرح تمہارے پاس اللہ کا موت کا پیغام براتا ہے ممکن ہے میرے پاس بھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی دن آ جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی تقدس کو پورے طور پہ ملا کے رکھا ہے، اس لیے فرماتے ہیں العجز فخری، عاجزی میرا ناز ہے، عاجزی اور کمزوری یہی وجہ ہے کہ آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے اور زمین پہ نام احمد میں کرنے کی بات ہے، محمد میں کیے ہوئے کی بات ہے۔ اللہ احمد میں فاعلیت کا مقام ہے اور محمد میں محمودیت کا مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے محمد کو محمد کیوں بنایا؟ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کے لیے 14 طبق کی لیبر کو اللہ نے لگا دیا ہو اور کہہ دیا ورفعنا لک ذکرک، ساری کائنات تیری تعریف میں لگا رکھی ہے تاکہ تیرا ذکر بلند ہو جائے۔ کیوں؟ چونکہ تو میرا ذکر بلند کر رہا ہے اس لیے میں تیرا ذکر بلند کروں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس لیے میاں جستا برجستا ہوتا ہے، تل کا بے تل کا ہوتا ہے، تو عاجزیوں کے اندر اول نمبر ہے، میں تیری تعریف کرنے کے اندر اول نمبر رکھوں گا۔ احمد کہتے ہیں اس کو جو 14 طبق کی کائنات ایک طرف ہو کے اللہ کی تعریف کرے، اتنی وہ مل کے تعریف نہ کر سکیں جتنی اکیلے محمد پاک نے تعریفیں کی ہے۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ احمد کے ساتھ کوئی صلہ کوئی نہیں آیا، نہ الف لام کا صلہ آیا، نہ من کا آیا، نہ فی کا آیا، یہی لفظ کہتے مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، مطلق لفظ کرتا ہی اس لیے کر دیا ہے تاکہ پتہ چل جائے سارے نوری اور ناری، حجری اور شجری تے جنگلی تے کوہی تے روحی تے موئی، اپنے بیگانے تے سجے تے کھبے تے اول تے آخر، عرشہ تے عظمت فلکیات تملیات تسلیات تجلیات عالیات عذابیات، سارے کو ساری کائنات لیلی نہاری، عربی اور اجمی، رومی شامی، لاطینی یتینی شدینی چینی، ازبی اور حزبی اور روحی لفظی، ساری 14 طبق کی کائنات کٹھی ہو جائے وہ مل کے اتنی میری تعریفیں نہیں کر سکتے جتنی اکیلے محمد نے میری تعریفیں کر دی ہے۔ تعریف کرنا یہ اپنی عاجزی کا اعلان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے پاک پیغمبر نے عجز و نیاز زیادہ اختیار کی ہے میں نے آپ کا شان بلند و بالا کر دیا ہے۔ سا معلوم ہو گیا انسانیت کا راز اس عجز و نیاز میں ہے۔ جو بندہ عبادت میں کمی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، وہ متکبر ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ توجہ ہے؟ اچھا پھر یہ جو آپ لوگ صفائی کروا کے آتے ہیں یہ بھی عبادت کا کوئی درجہ ہوگا جہنم میں؟ بات تو صاف ہے۔ اگر عاجزی عبادت ہے اور عبادت وہ قبول ہے جو محمد مصطفیٰ کے راستے پہ ہو، سمجھ نہیں آ رہی بات؟ اگر عبادت بغیر محمد کے راستے کے قبول ہوتی تو ابو جہل جیسا بخشا ہوا اور 70 حج کا کرنے والا حاجی، بڑا باگھڑ حاجی، مگر اس کو ایک رتی کا فائدہ بھی کیوں؟ اس میں طریقہ محمد کا موجود نہیں تھا۔
اس لیے آپ اگر عبادت کرتے ہیں یا اپنی طرز زندگی بناتے ہیں، اپنی زندگی پہ انسانیت کا چولا جامہ زیر آراستہ کرتے ہیں، مگر آپ محمد الرسول اللہ کا کردار اور سیرت تو سیرت رہی اپنے مقام پہ، اللہ کے نبی کے چہرے کو بھی بگاڑ دیتے ہیں، ایمان سے کہیے آپ امتی کہلانے کے حقدار ہیں؟ پھر اگا تے رکھوئی سو کہ نہیں؟ یہ آبادی رکھ سو کہ نہیں؟ بولو کوڑیا ہے، ہاتھ کھڑا کرو، سارے ہاتھ کھڑا کرو جڑے لوگوں دل چ عزت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، ٹھیک ہے؟ ایس کی شکل ایسی ہو جائے گی تو ہم ایک دوسرا نقطہ بیان کریں گے، پھر اب زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔